ایک ایسی وحشی اور خوفناک قوم جس کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت وہ سینکڑوں میں موجود ہیں۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ آج ہم یاجوج ماجوج کے قرآنی واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو پیارے دوستو، قرآن پاک کے ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس مکمل معلومات سے استفادہ حاصل ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی، اور قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہیں۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی طرف تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے، سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑوں کی اس جانب ایک قوم موجود ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور خوب فساد مچاتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی ہیں۔ یہ غاروں میں رہتے ہیں اور جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتے ہیں۔ یہ لوگ باہر کے موسم میں نکل کر کھیت و سبزیاں ہمارے کھا جاتے ہیں، اور یہ لوگ اتنے وحشی ہیں کہ آدمی، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ معاوضہ دیں گے، آپ ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں۔ تو دوستو، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے زمین کے اوپر قرار دیا ہے وہ تو بہتر ہے، بس تم میری جسمانی قوت سے مدد کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں تو بس میں تمہارے اور اس قوم کے یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط آڑ گڑ دیتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو لوہے کی مضبوط چادریں لانے کا کہا، اور آپ نے ان پہاڑوں کے بیچ جہاں سے یاجوج ماجوج کے لشکر آیا کرتے تھے وہاں سے وہ کھال لوہے کی چادروں سے مکمل پر کر دیا، اور حکم دیا کہ اب ان چادروں کو گرم کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ جب وہ لوہا گرم ہو جائے تو میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں۔ تو دوستو، جیسے اینٹوں کی دیوار میں سیمنٹ سے فلنگ کی جاتی ہے، اسی طرح حضرت ذوالقرنین لوہے کے گرم چادروں میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اب اس دیوار کو سر نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ سب چیزیں سکھائی تھی، اور فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ پورے کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں واضح فرمایا ہے، اور اس دیوار کے بارے میں مورخین نے تاریخ لکھی ہے کہ یہ دیوار تقریباً 50 میل تک لمبی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ تک اونچی مکمل لوہے اور تانبے سے مضبوط بنائی گئی تھی۔ پیارے دوستو، ایک حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دن بھر محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے، لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو اس میں سے ایک کہنے والا کہے گا چلو اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد مچائیں گے، چشموں اور تالابوں کا سارا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کی بلندیوں سے وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ دوستو، سوال اٹھتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق ہر زمانے کے علماء اور محققین کے الگ الگ رائے اور تعویلات موجود ہیں، اور اس میں اختلاف کثیر بھی ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ منگول اور تاتار یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک میں حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ امریکی اور یورپی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں۔
क्योंकि ईसाई लिटरेचर में इन्हें गॉग मैगॉग्स की नस्ल से जोड़ा गया है, जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किया और खूब लूट मार की। तीसरा नजरिया यह है कि तुर्क कौम ही याजूज माजूज की औलाद है, जिन्होंने एद वस्ता में पूरी वसत एशिया पर अपनी हुकूमतें कायम की। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाने वाली तारीखी दीवारों और दरों को याजूज माजूज के उस दीवार से जोड़ा जाता है, जिनमें दीवार चीन, दीवार कफकाज, जर्मनी का दीवार बर्लिन और रूस का दर्रे दारेन शामिल हैं। लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं हैं जो उन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही ये लोहे और तांबे से बनाई गई दीवारें हैं। लिहाजा तमाम नजरियात और तावीलात फासिक करार पाते हैं और ये जुल्करनैन की सख्त बनावट पर इत्फाक नहीं किए जाते। जदीद दौर में उलमा और मुहक्किकीन ने याजूज माजूज के मुतालिक एक साइंसी नजरिया पेश किया है जो काबिल गौर है। उस नजरिए के मुताबिक हजरत जुल्करनैन इंसान नहीं फरिश्ते थे। जैसा कि रवायतों में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना, ओ जुल्करनैन, तो आपने गुस्से में फरमाया कि पैगंबरों के नाम पर अपने नाम रखना तुमको काफी नहीं, जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकार रहे हो। इस रिवायत से मालूम होता है कि हजरत जुल्करनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस नहीं, जैसा कि कुछ लोग उसे इन दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उन नजरियात के मुताबिक वो फरिश्ते थे जो कुछ मखसूस कामों के लिए मुकर्रर किए गए थे। सूरह कहफ में लिखा है कि बेशक हमने उनको यानी हजरत जुल्करनैन को जमीन पर हुकूमत दी थी और उसे हर चीज समझने के लिए एक रास्ता दिया था, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुए। उन आयात में लफ्ज साबाबा को मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है, जिस रास्तों पर चलकर हजरत जुल्करनैन आसमान की तरफ गए थे। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वो भी जमीन की तरह अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि हजरत जुल्करनैन उस रास्ते से चलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां सूरज गुरूब हो रहा था, जहां सूरज एक काले पानी में डूब रहा था। मुहक्किकीन ने उस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है, क्योंकि 1400 साल कबल लोग ब्लैक होल से नावाकिफ थे, इसलिए ब्लैक होल के लिए काले पानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। प्यारे दोस्तों, मुहक्किकीन ने हजरत जुल्करनैन के तीसरे सफर के लिए लिखा है कि वो दरअसल आसमानी सफर था और वो दीवार याजूज माजूज से बचाने के लिए किसी सैयारे में रहने वाली खलाई मखलूक के लिए बनाई गई थी। लिहाजा कुरान पाक और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इस मौजू के बारे में जो कुछ बताया गया है वो ही सच है, और बाकी जो कुछ भी मुहक्किकीन ने बताया है वो सिर्फ एक राय तक करार पाता है, क्योंकि इस सब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि लोहे की दीवार में याजूज माजूज की कौम किस मकान पर कैद है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में पसंदगी का इजहार करें। अल्लाह हाफिज।